اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 چل رہی تھی۔ پہلے اس آیت کا مفہوم بیان کروں پھر مضمون کنٹینیو کروں گا۔ کہہ دو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت، اللہ کے پاس جو آخرت ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصوصیت اور ہماری خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن مطلب ماضی میں چلا جاتا ہے۔ لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ یتمنّو تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور یہ ہرگز خواہش نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی، بما، اس چیز کے وجہ سے، قدمت، جو آگے بھیجا، ان ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ آگے بھیجنے سے مراد ہے ہاتھوں سے مطلب اعمال کرنا۔ ان لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی مرنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ اب آپ لوگ سوچ لیں اور میں بھی سوچ لوں، ہم سب اپنا وہ کر لیں کہ جس بندے کو واقعی یقین ہے کہ بھی میں نے مرنا ہے، مطلب مرنے کے بعد جو میری زندگی ہے وہ بہت اچھی گزرنے والی ہے، جنت میں جاؤں گا، میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ ان میں سے کون ایسا ہے جو یوں کہے کہ جی میں ابھی نہ مروں۔ ہر بندہ، حدیث ہے نا، ایک حدیث کہ بھی مومن کے لیے جو جنت، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب ہم دیکھو ہمارے لیے یہی ہے نا کہ بھی ہمارے لیے مسئلے مسائل بہت ہیں، دین کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، برائی کو روکنا، اچھائی کو تبلیغ، دعوت و تبلیغ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنا، مال کی قربانی پیش کرنا، طرح طرح کی چیزیں، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں، جبکہ کیونکہ ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے آخرت میں رزلٹ لینا ہے، جبکہ کافر کیا کرتا ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، بس یہ زندگی ہے اور ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے، تو اسے خوب انجوائے کر لو، رچ کے انجوائے کر لو۔ کافر کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے، اور آج کل مسلمانوں کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ بھی ایک ہی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اسے انجوائے کر لو، اس میں خوش رہو۔ وہی کافروں والا کنسیپٹ ان کے پاس آ گیا ہے۔ یہ ہمارے اندر، یہ تو مطلب میں نے بہت سے لوگوں سے سن چکا ہوں، یہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ مختصر چھوٹی سی زندگی ہے، خوش رہو، انجوائے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے انہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ انجوائمنٹ آخرت سے بڑی، جنت سے بڑی انجوائمنٹ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ جنت سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ بس وہی تو وہ ہے کہ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے، اور وہ حدیث ہے نا ایک اور کہ بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک کوئی دنیا کے لیے مطلب کوئی ایک اس میں سستانے بیٹھ گیا ہو، جیسے میں کسی بندے کو ایک کام کے لیے، ایک مشن کے لیے بھیجوں کہ دوسرے شہر میں جا یہ کام کر، تو وہ بندہ یہی کوشش کرے کہ جلدی سے کام ختم ہو، میں واپس اپنے شہر جاؤں۔ ہمیں دنیا میں بھیجا بھی اسی چیز کے لیے گیا، ایک مشن ہے، ایک کام دیا گیا، ایک تکمیل کے، یہ کام تم نے کرنی ہے، یہ مقصد پورا کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ اصل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ یہ ہمارا کسی کا یقین نہیں ہے، ہم دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اصل میں تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ایک سفر میں ہے، جیسے ہم یہاں سے کراچی یا یہاں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں اور ہماری منزل ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے سفر ختم ہو جائے، اور یہ سفر کی صعوبتیں، مشکلات ہیں، یہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہماری زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ ہمارے لیے ایک سفر چل رہا ہے، ہم جناب اس سفر میں گزرتے ہوئے موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور موت اور پھر آخرت ہماری منزل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے جس بندے کو یہ یقین ہو کہ بھی میں جب منزل تک پہنچوں گا، اس منزل تک میرا انعام انتظار کر رہا ہے، جنت میرے لیے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر کون چاہے گا کہ میں دنیا کی زندگی میں رہوں، اتنی مشکلات برداشت کروں، کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، کون چاہتا ہے میں اتنی مصیبتیں برداشت کروں؟ ہر کوئی یہی کہے گا جلدی سے مروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ بھی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو تم موت کی خواہش کرو۔ لیکن ہے کیا، یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے اس اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ہم کتنے گناہ کرنے والے ہیں، روزمرہ زندگی میں اتنے گناہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جتنا مرضی کہہ لیں ہم تو مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مریں، کیونکہ دنیا کی محبت ہے نا، وہن، یہ جو آج بہت سے لوگ احادیث شیئر کر رہے ہیں، یہ
کہ بھی تمہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں جو ہے نا مسلمانوں پہ ایسے مطلب وہ حملہ کریں گی جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے کی دعوت دیتے ہیں، ایسے مسلمانوں پہ حملے کی دعوت دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کم نہیں ہوں گے، مسلمان بہت ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں وہن ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی وہن دنیا کی محبت اور جہاد سے دور بھاگنا۔ تو وہی حال ہے، مطلب ہم موت کی تمنا، جہاد کا مطلب یہی ہے موت، تو موت کی خواہش نہیں کر رہے، موت کی تمنا نہیں کر رہے، دنیا سے محبت، دنیا میں کمائی بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نعمتیں اکٹھی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ مال و دولت بنا سکیں، جب یہ خواہشات ہمارے اندر موجود ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آخرت ہمارے لیے؟ تو اسی ٹیسٹ میں ہم فیل ہو گئے، اللہ نے خود ٹیسٹ بتایا ہے، تو یہ ٹیسٹ میں ہم فیل ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے آگے، تو آیت نمبر 95 تک، وما علینا الا البلاغ المبین۔